अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, सूरत है अल काफिरून। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोलकर मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. चले, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल काफिरून, जो मक्की सूरा है। एक रुकू है, 6 आयात है। इस सूरा का टाइटल क्या है? अल काफिरून। क्या मतलब है अल काफिरून का? वो जो इनकारी है। वो जो इनकारी है। तो इनकारी वर्ड क्या मतलब बनता है इसका? किस चीज के इनकारी है? डिसबिलीवर्स। दे डिसबिलीव इन व्हाट? दे डिसबिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताबें, जन्नत, दोज़ख, आखिरत और अपनी अच्छी बुरी तकदीर। इन सब चीजों को या इनमें से किसी कोई चीजों को वो मानते हैं और कोई चीजों को झुटलाते हैं, ठुकराते हैं, उस पर ईमान नहीं लाते। उनको कहा गया है काफिरून। इस सूरा के बारे में हमें रिवायतें काफी मिलती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में सोते वक्त अपने बिस्तर पर जब जाए तो सूरे काफिरून पढ़ लिया करे। ये शिर्क से बेजारी है। ये शिर्क से बेजारी है। हदीस ओवर। क्या फरमाया? रात रात में में सोते वक्त। जी वाली पढ़िए। रात में सोते वक्त सूर्य काफिरून पढ़ना ये शिर्क से बेजारी है। हाँ, शिर्क से बेजारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, सही बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को कब कब पढ़ा करते थे? सुबह फजर की नमाज में
جو 2 سنتیں ہوتی ہے، فرسٹ نماز آف دا ڈے، فجر کی نماز میں بھی فرض سے پہلے 2 سنتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی شروعات، پہلی نماز فجر کی نماز کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے موسٹ آف دا ٹائمس۔ پھر مغرب کی نماز کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورت کافرون پڑھا کرتے تھے۔ 2 ریفرنس ملے، تیسرا ریفرنس کسی کو معلوم ہے؟ جی باجی، پہلے 2 ریفرنس کیا ملے سوریا؟ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں، ہاں، اور دوسرا ہے دوسرا ریفرنس مغرب میں جو بعد میں ہم سنت پڑھتے ہیں اس میں بھی پہلی رکعت میں۔ ویری گڈ۔ اور تھرڈ ریفرنس معلوم ہے سوریا کے علاوہ کسی کو؟ کب پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون؟ رات کو سوتے وقت۔ رات کو سوتے وقت، ویری گڈ۔ کون سی نماز میں پڑھا کرتے تھے وہ پوچھ رہی ہوں میں۔ خدیجہ جلدی بولو بیٹا۔ وطر میں باجی، وطر کی سیکنڈ ویری گڈ، ہاں، وطر کی سیکنڈ رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے دن کی شروعات سنت سے، اس میں سورہ کافرون سے شروعات، اور وطر جو آخری نماز ہے نا، وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو وطر آخری نماز میں بھی سورت کافرون، اور مغرب کی نماز میں بھی سورت کافرون، اور جب حج پر جاتے یا عمرہ پر جاتے تو جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے اس میں بھی سورت کافرون۔ تو ہم کو کتنے ریفرنس مل گئے؟ 4 نمازوں کے ریفرنس مل گئے، 3 نمازیں ہر روز کی، اس میں میجورٹی ٹائمز آپ نے یہ پڑھی، اور حج عمرہ طواف اس کے بعد بھی سورت کافرون۔ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا یہ حدیث کہ اس سورہ میں کیا ہے، یہ سورہ شرک سے بیزاری یعنی شرک سے نفرت۔ اس سورہ کا فائدہ کیا ہے کہ شرک سے نفرت ہو جاتی ہے ہم کو، تو شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سورہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ آپ لوگ بہت بار پڑھ چکے ہو، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ یہ سورہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ویری مشرق گڈ، مکہ کے لیے نا۔ ویری گڈ۔ دیکھیے یہ سورت ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سورت سورہ کافرون ہے، کافروں کے لیے نازل ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں سورہ لہب ہے، وہ ابو لہب کے لیے نازل ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی۔ نو نو نو، ہر سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی۔ تو ہر سورہ ہمارے لیے نازل ہوئی پہلے تو، اور اس میں اگر ذکر ان لوگوں کا ہے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جن آیتوں میں مشرکین کا ذکر ہے، جن آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جن آیتوں میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ہم نہیں پڑھتے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو ابھی کیا نوح علیہ السلام کی قوم آئے گی اسے پڑھنے کے لیے؟ نوح بالکل علیہ نہیں بات۔ السلام کی، ہاں، نوح علیہ السلام کی آیتیں اور سورہ نوح پڑھنے کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم آئے گی کیا پڑھنے کے لیے؟ نہیں، یہ سورہ، ساری سورتیں، سارا قرآن، ساری آیتیں میرے لیے، آپ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سورہ میں کیونکہ ٹائٹل ہی اس کا الکافرون ہے، اب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب سمجھتے ہو کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا، وہ کیا وقت تھا، what was the scenario, what was the situation جب یہ سورہ کوئی سورہ نازل ہوئی، تو اس سچویشن کو جس کی وجہ سے
آیت نازل ہوتی ہے اسے شان نزول کہتے ہیں۔ کانٹیکسٹ، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہو؟ تو یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے۔ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ ہم نے ابھی دیکھ لیے، مکی سورہ ہے۔ تو ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے اور کافی وقت گزر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی یہ لوگ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تب اب کیا ہوا؟ باقی تو کافی مسلمان لوگ ہونے لگے، کافی مسلمان ہونے لگے، تو اب ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طرح سے ان ڈفرینٹ مینرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسویڈ کرنے کی کوشش، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ چھوڑ دے، یہ تبلیغ چھوڑ دے، یہ اسلام چھوڑ دے۔ تو آپ چھوڑ دے، اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی الگ الگ طریقے سے۔ پہلے تو بہت زیادہ اپوزیشن کی، پھر بہت ظلم و ستم کیے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے، تو پھر ان کے جو سردار تھے لٹرلی وہ لوگ میٹنگز کرتے اور میٹنگز میں جمع ہو کر مشورہ کرتے، سوچتے کہ کس طرح ان کو روکا جائے۔ تو ایک بار ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ لوگ کیا آفر لے کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کیا آفرز لے کے آئے تھے۔ ان کا سردار آ کر کیا بولا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو ہمارا بادشاہ مقرر کرے، ہمارا سردار، ہمارا سب سے بڑا لیڈر، تو ہم کو منظور ہے، ہم آپ کو بنا دیں گے اپنا لیڈر، اپنا سردار، اپنا بادشاہ، لیکن آپ اسلام چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ وہ بولا اچھا اگر آپ کو یہ نہیں چلتا تو آپ کو جتنا مال چاہیے، جتنی دولت چاہیے، ہم سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیکنڈ پروپوزل کہ ہم آپ کو ایز مچ ویلتھ یو ڈیزائر ہم آپ کو جمع کر کے دیں گے، بس آپ اس اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیجیے۔ اسٹاپ پروپوگیٹنگ اسلام، ون اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ پھر تیسرا پروپوزل کیا دیا تھا کہ آپ جس لڑکی، جس عورت سے شادی کرنا چاہے آپ کہیں ہم آپ کو وہ دے دیں، یعنی پہلے تو پاور، اس کے بعد مال، پھر عورت، ہر چیز سے انہوں نے کوشش کر لی۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا ہر پروپوزل پر؟ کیا کسی کو ٹرائی کرنا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ان سارے پروپوزلز کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، دیکھیے جواب کتنا زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، تبھی بھی مجھے تمہاری کوئی ڈیل منظور نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں اس دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فائنلی اب یہ لوگ ایک اور پروپوزل لے کر آئے، ایک اور ڈیل لے کر آئے، یعنی ایز اے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے آپ یہ لے لو، اسلام چھوڑ دو اور اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیجیے۔ پھر
یہ نہیں تو دوسری بات، دوسری نہیں تو تیسری بات، اور پھر بیچ بیچ میں آپ کے خلاف اگینسٹ پروپیگنڈا. واٹ پروپیگنڈا؟ کہ آپ آیتیں پڑھتے تو کہتے کہ یہ شاعر ہے، آپ کسی معجزے یا قیامت کی بات کرتے تو کہتے کہ یہ میجیشین ہے، یا کہتے کہ یہ دیوانہ مجنو ہے، نعوذ باللہ، نستغفر اللہ. تو ایک تو بزنس ڈیلز آفر بھی کرتے، پروپوز بھی کرتے، دوسری طرف سے آپ کے خلاف they wanted to malign your character، آپ کے پرسنالٹی کو، آپ کے زبردست اخلاق کو کیا کرنے کی کوشش کرتے؟ اسے نیچا کرنے کی کوشش کرتے، نعوذ باللہ. اب فائنلی جب ان کی کوئی بھی بات نہ چلی، تب فائنلی اب وہ لوگ ایک نئی ڈیل لے کر آئے، اور یہ اس سورہ کا شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی بات مانیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، آپ یہی چاہتے ہو نا کہ ہم آپ کی بات مانیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، تو پھر 1 سال، 1 year آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، تو اگلے سال ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. کیا بزنس پروپوزل لے کر آئے کہ 1 سال آپ ہماری بات مانو، پورا 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، تو پھر پورا ایک نیکسٹ ایئر، اس کے بعد کا سال، ہم آپ کی بات مان کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ اکبر. تو اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پروپوزل کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا. کس نے کیا؟ کس نے کیا پروپوزل؟ کس نے دیا تھا بتائیے؟ مکہ کے سرداروں نے. ہاں، کس کو دیا تھا پروپوزل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں، لیکن جواب کون دے رہے ہیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ. ریجیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نو نیگوسیشن، نو کمپرومائز، نو ڈیل. یہ جواب ہے. جواب کیا ہے؟ نو نیگوسیشن. کوئی یہاں پر بھاؤ تول نہیں ہوگا. نو کمپرومائز، بالکل ہم تمہاری، تم ہماری تھوڑی مانو تو ہم تمہاری تھوڑی مانے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نو ڈیل، یہ ڈیل ریجیکٹڈ، ہم نہیں مانتے اس ڈیل کو. تو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کل آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پروپوزل کو ٹھکراتے ہوئے، ٹھکرانے کی شروعات آپ اس طرح کیجئے کہ ایڈریس them ایز یا ایہا الکافرون. ان کو اس طرح پکاریے، اور اسی میں ان کا جواب اور ان کے لیے منہ توڑ جواب اسی ایک لفظ میں ہوگا، یا ایہا الکافرون. ایکچولی اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرما دی کہ اب ان لوگوں کو ان کے نام سے بھی نہ پکاریے. ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو یا کوئی اور سردار. Now you have to call them addressing یا ایہا الکافرون، اے کافرو، او یو ڈسبلیورز. اللہ اکبر. اور یہ کتنی بڑی شیم ہے ان کے اوپر، شرم کی بات ہے کہ
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کافرون کہہ دیا. کافرون کا مطلب ایک تو ہوتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے بار بار، یا ایھا الذین کفرو، یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کس چیز کا کفر کیا. والذین کفروا بآیاتنا، ایسے آتی آیتیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں. والذین کفروا للملائکۃ، ان لوگوں نے انکار کیا فرشتوں کا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ والذین کفروا، الذین کفروا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اب کہہ دیا کہ یہ تو کافرون ہو گئے، اب یہ پلٹنے والے نہیں. یہ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو ہر طرح سے تبلیغ کر دی، ہر طرح سے کوشش کر لی، لیکن یہ لوگ اب ماننے والے نہیں. تو اس لیے یہ کیا بات ہے؟ فائنل ایڈریس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم لوگ اٹھے بیٹھے کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافرون ہے، وہ جہنمیون ہے، نستغفر اللہ، نعوذ باللہ. ہم کو کوئی حق نہیں دیا اللہ نے کہ ہم کسی کو کافر کہے یا جہنمی کہے یا لعنتی کہے. پھر یہاں پہ کس نے کہا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. تو آپ نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معصوم، کتنے رحم دل. کل کی سورہ فتح مکہ میں آپ نے پڑھے تھے کہ یہ تو ابھی مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے، اور فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معصوم، کتنے رحم دل، رحمت للعالمین. انہوں نے ہمیشہ سافٹلی ایڈریس کیا. تبلیغ کیسے کی؟ بہت ہی سافٹ سپوکن ورڈز میں، سافٹ ورڈز ہمیشہ. لیکن اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون، سوری، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نہیں مان سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں میں عبادت کر سکتا ان کی. اللہ اکبر. میرا کویشچن نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ لوگ. میرا کویشچن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ باجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہوگا، اے کافر. ویری گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الکافرون. میں آپ کو بولوں، اگر میں آپ کو بولوں کہ بولو میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تو آپ کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. ہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اب بولو دیدی. या अय्युहल काफिरून. ہاں ابھی سمجھ آئی نا بات. हम्म. لیکن کیا مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ تم لوگوں کو بولو یا ایھا الکافرون؟ نہیں. ہاں ہم کو بولنے کا حق کب ہوگا؟ جب ہم نے بھی کسی کو پوری تبلیغ کر دی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن بتا دیا نا، جو بھی آیتیں نازل ہوئی سب لوگوں کو بتایا، ان کو کنونس کیا، کوشش کی. کتنے ریجیکشنز آئے، کتنی اپوزیشن ہوئی، پھر بھی آپ کرتے رہے کرتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ اب نہیں آنے والے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کہہ دیجئے ان کو کہ تم سب کافر ہو. تو آپ اور میں، ہم کو تو کبھی بھی حق نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو کافر کہیں، کیونکہ ہم نے کہاں کوشش کی ہے کسی کے ساتھ کہ وہ ایمان لائے. ہاں کافر تو ہے، لیکن ہم نے کہاں کوشش کی کہ کافر کو ہم مسلمان بنائے. جب ہم نے کوشش نہیں کی ہے نا، تو ہم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو کافر کہے. اب بات سمجھ آئی چاند آنٹی؟ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ جی بہت ہاں مشکل آئی. بات ہے ہم لوگ کو. ذرا جی بتائیے کیا کیا سمجھ آیا. کہ یہ اللہ نے فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کافر ہے، اور ہمارے لیے بھی سیکھ ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ کافر ہے، یہ وہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم پوری کوشش نہ کر لیں. اور ہماری پوری کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کوئی نہیں. ہم پہ وہی نازل نہیں ہوتی ہے نا، تو ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے جنکچر پہ ہمارے لیے ٹائم اپ ہو گیا اور اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے. ہم کو نہیں معلوم. اس لیے ہم کبھی بھی کسی کو کافر، منافق، مشرک یا جہنمی یا لعنتی نہیں کہہ سکتے. اس لیے اتنا ڈیٹیل میں آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دس کہ ہماری زبانیں ذرا بند ہو جائے، کسی کو اس طرح ہم نہ پکارے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب جب اس طرح ایڈریس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، تو ان کی ریاکشن کیا رہی ہوگی؟ سوچے نا، سامنے یہ بڑے بڑے سردار ہیں مشرکوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکافرون. تو ان لوگوں کی ریاکشن کیا رہی ہوگی؟ ان لوگوں کو تو اور غصہ آیا ہوگا نا کہ اب ہم کو کافر کہہ کے پکار رہے ہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آیت 2 نازل فرمائی کہ تم لوگ جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ 1 سال تم عبادت کرو گے تو ہم 1 سال عبادت کریں گے، تو سنو اس کے جواب میں یہ جو تم لوگوں نے ڈیل رکھی ہے نا، یہ ڈیل رکھنے کی وجہ سے اب تم کافرون ہو گئے. اور میرا جواب یہ ہے لا اعبدو، آیت نمبر 2، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا. I don't worship. ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو آج بھی نہیں کرتا اور پہلے بھی نہیں کرتا تھا. تم یہ جو مجھے آفر کر رہے ہو نا کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، تو میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب بتاؤ کہ یہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. بتوں کی. اور اللہ کی کرتے تھے کہ نہیں؟ نہیں نہیں. کرتے تھے، اللہ کی بھی کرتے کرتے تھے. تھے. اللہ کی بھی کرتے تھے اور ہاں. ساتھ ساتھ بتوں کی بھی کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. دیٹ مینس تم جو یہ عبادت میں سارا مکسچر کر رہے ہو، شریک کر رہے ہو، تو پھر یہ مکسچر والی عبادت، شرک والی عبادت، جس میں یہ سارے معبود ہی نہیں بلکہ اور کون کون شامل ہے؟
آپ نے بتوں کا نام لیا، اور بھی کچھ شامل ہے یا نہیں عبادت میں ان کی؟ کون کون شامل ہے بتاؤ؟ بجی شیطان، ابلیس. شرک، کفر. دیکھیے یہاں پہ بڑی لسٹ ہے، اب آپ لوگ کو یاد آئے گا اور سمجھ آ جائے گا کس کیا کون کون شامل ہے اس میں. شامل ہے وہ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے، جنات کی بھی عبادت کرتے، بزرگوں کی بھی عبادت کرتے، نبیوں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو بنا دیا نا اپنا رب، تو نبیوں کی بھی عبادت کرتے. اس کے بعد اسپرٹس آف دا لیونگ اور ڈیڈ، کوئی زندہ کوئی مردہ، ان کی بھی عبادت کرتے. سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کرتے. اینیملز، ٹریز، ریورز یعنی جانوروں کی پوجا دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے؟ سانپ کی پوجا آج بھی ہوتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ادر اینیملس. آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے آئیڈلس لگتے ہیں اینیملس کے، کسی کا ہیڈ اینیمل کا تو کسی کی ٹیل اینیمل کی. پھر پیڑوں کی عبادت ہوتی ہے، ندیوں کی عبادت بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے. جاتے نا گنگا ندی کو پوجتے ہیں. پھر آئیڈل ورشپنگ، پھر امیجنری گاڈز اینڈ گاڈیسز جن کو امیجن کیا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ اسکرین پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہو، پوری لسٹ ہے. دیکھ لیا سب نے اسکرین پر؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ کون کون کس کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ میں نہیں کرتا ان سب کی عبادت. بس ختم. اور یہاں پر میں بات ہو رہی ہے، میں 1 to 1 بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کرو. تو کوئی بھی بزنس ڈیل 1 to 1 ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرما دیا میں عبادت ان سب چیزوں کی نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے. بات سمجھ آئی؟ ابھی آیت 3 کائنڈلی شیئر دا اسکرین. یہ اسکرین شاٹس لے لیے سب نے؟ آیت 3 ہاں ولا انتم، آیت 3 ولا انتم اور نہیں ہو تم سب، اور نہیں ہو تم سب، عابدونا کہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ نہیں تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں صرف اور صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. اور تم لوگوں سے یہ ہوگا نہیں، کیونکہ تم لوگوں کو تو یہ چاہیے، اتنے سارے شریک چاہیے. تمہارے لیے ایک اللہ کافی نہیں ہے، میرے لیے ایک اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ، حسبنا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے ایک اللہ کافی ہے، وہی میرا معبود، اور میں صرف اسی کی عبادت کروں. لیکن تم لوگوں سے یہ ہونے والا نہیں، اسی لیے تم سب آج بن گئے کافرون. اللہ اکبر. اب دیکھا جائے تو یہاں پر ڈائریکٹلی شرک کی بات ہو رہی ہے، isn't it؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی کافرون کہہ کر پکارا. ایک تو کافرون ہے جو انکاری، وہ بھی کافرون، اور دوسرے مشرک ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ساتھ میں دوسروں کو بھی پوجتے ہیں، تو ان کو بھی کافرون کہہ دیا. اللہ اکبر. اور یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جیسے میں کرتا ہوں؟ اتنی گارنٹی کے ساتھ کون بات کر سکتا ہے بتائیے؟ یہ کون فرما رہے اور آپ کس سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. کس سے؟ کافروں سے. اتنی گارنٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس معبود کی عبادت نہیں کرو گے؟
कैसे कह दिया इतनी गारंटी से? अल्लाह ताला ने बता दिए बच्ची। एग्जैक्टली क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए इतनी गारंटी से बोल सकते हैं। आप और मैं, हमको क्या मालूम, हमको क्या गैब का इल्म है कि हम किसी और के बारे में ऐसी बात कर सके कि मैं जानता हूं कि तुम कभी भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकोगे। ऐसा हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। क्यों? अल्लाह तो, क्योंकि अल्लाह कैसा है, पल में जिसे चाहे उसे हिदायत दे दे, और हो सकता है कि वो हमसे बेहतर हिदायत याफ्ता हो जाए। तो हमको कोई गारंटी ही नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ कह सके। लेकिन यहाँ पे वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी से कह दिया कि मैं जानता हूं कि तुम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए एक अल्लाह काफी नहीं है। आयत 4, वला अना आबिदुम, वला अना आबिदुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला हूं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कभी भी, और नहीं मैं इबादत करने वाला हूं कभी भी, माँ अब तुम, जिसकी तुम इबादत करते हो। अभी इस आयत में आप देखिए, ऊपर की आयत में और इस आयत में फर्क क्या है? आयत 2 और आयत 4 में, आयत 4 में शिद्दत नजर आ रही है, शिद्दत। अब तुम, वला अना आबिदुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला, फ्यूचर टेंस, कभी भी। माँ अब तुम में शिद्दत नजर आ रही, नेवर एवर, कभी भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम मुझे सूरज चांद सितारे लाके दे दो, तभी भी नहीं, मैं कभी भी शिरक नहीं करूंगा, ना कर सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में तो गारंटी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं दी जब तक अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि आप ये कह दीजिए। क्योंकि आप और मैं नहीं दे सकते ये गारंटी। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह मैं कभी भी शिरक नहीं करूं, तेरे सिवा कभी भी किसी की इबादत ना करूं, लेकिन कोई अपने बारे में भी गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के जरिए फरमा दिया, तो वो गारंटीड कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। आयत 5, वला अंतुम, और नहीं हो तुम, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ अबूदू, जिसकी मैं इबादत कर। हम्म? नहीं तुम, ना तुमने कल की, ना आज, और ना कभी भी फ्यूचर में तुम इबादत करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं, सिर्फ एक अल्लाह। ये तुमसे हो नहीं सकेगा। तुमने इसका प्रूफ दे दिया कि ना तुमने शिर्क छोड़ा, ना कुफ्र छोड़ा, बल्कि तुम आके रोज अलग अलग प्रोपोजल्स, अलग अलग तरकीबें, अलग अलग निगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज। तो जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है वो कभी भी खालिस एक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। तुम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, हम कॉम्प्रोमाइज, मैंने ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया, ना आज करता हूं, ना कभी करूंगा। तुमने तो कॉम्प्रोमाइज की बात कर दिए, तो इससे बात पता चल गई कि तुम लोग कभी भी एक खालिस अल्लाह की तरफ, उसकी इबादत की तरफ आ ही नहीं सकते। देखिए हर आयत में इबादत की बात हो रही है, और इबादत खालिस एक अल्लाह, यानी नो शिर्क, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डील, नो नेगोशिएशन एट ऑल। कोई इसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं कि किसी चीज को शामिल किया जाए। आयत 6 फाइनली फरमा दिया, लकुम, लिए तुम्हारे, दीनुकुम, तुम्हारा दीन, वलिय दीन,
اور لیے میرا دین. آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تمہارے لیے تم کو تمہارا شرک مبارک اور میرے لیے میرا اسلام کافی ہے. دین کا مطلب دین اسلام، اور ان کا دین شرک مکسڈ اپ، پورا پلیوشن کرپشن ان کے دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھیے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے تم پر، کوئی زبردستی نہیں ہے. تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. تم کو بتا دیا گیا کہ جو تم کرو گے شرک تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جو تم خالص ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جنت پاؤ گے. شرک کرو گے، کفر کرو گے تو اس کا رزلٹ جہنم پاؤ گے. اب تم کو جو بتانا تھا ہم نے بتا دیا. اب ماننا نہ ماننا، کیا چوز کرنا، دیٹ از اپ ٹو یو. لیکن یہ کب؟ پوری تبلیغ کرنے کے بعد. ہم لوگ تو فرسٹ اسٹیٹمنٹ بول دیتے لکم دینکم ولی دین. یہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ کون سا اسٹیٹمنٹ ہے؟ آخری میں، لاسٹ، پوری کوشش کرنے کے بعد. ہم نے کبھی کوشش کی کسی کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی؟ ہم لوگ صرف یہ ڈائلاگ بول دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، ان کو اپنا کرنے دو، ہم اپنا کرتے ہیں. لیکن انفلوئنس کتنا ہوتا ہے؟ انفلوئنس تو بہت ہوتا ہے ہمارے دین پر، اور اسی لیے ہمارا دین بھی کیا ہو گیا ہے آج؟ کتنا پلیوٹ ہو رہا ہے. اسلام ایز اٹ از ہے، بٹ ہم نے ہماری عبادتوں میں آ گئی ہے ملاوٹ، کیونکہ یہ انفلوئنس ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کچھ آپ لوگوں کے لیے پکٹوریل ڈیپکشن ہے آن دا اسکرین. یہ والا جو ڈیل وہ لوگ لے کر آئے تھے، ایک طرف کعبہ ہے اور کعبے کے ارد گرد آپ کو نظر آ رہے بت. کل ہم نے یہ پڑھے تھے نا فتح مکہ کا واقعہ، کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہے نا. تو یہاں پر آپ کو بت نظر آ رہے ہیں کعبے کے ارد گرد. اب یہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کر رہے ہیں. worship our gods for a year, we will worship your God next year. یہ پروپوز کیا انہوں نے. تو آگے دیکھتے ہیں اسکرین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ اسکرین پر پڑھنے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی کیا باجی. جواب دیا اس کا؟ I seek بولیے. protection from Allah. مینس اعوذ عربک میں باللہ. بولیے. اعوذ باللہ، ہے نا. جیسے ان لوگوں نے پروپوز کیا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو 1 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کبھی ایسا نہ کروں. اللہ مجھے اس سے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے. تو جب بھی کوئی ہم سے ایسی بات کرے یا کوئی پروپوز کرے یا ہمیں کوئی ایسے ڈاؤٹ بھی ہو کہ ہمارے ہم پہ انفلوئنس ہو رہا ہے، تو جلدی سے کیا پڑھ لے؟ اعوذ باللہ. نیکسٹ. یہ بہت اچھے پکٹوریل ڈپکشنز ہے جس سے بات تھوڑی اور اچھے سے سمجھ آتی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے کہا تو آپ نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، I do not worship what you worship. کافر کس کی عبادت کرتے ہیں؟
خالق کی تو کرتے ہیں لیکن اس کی بھی کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا نہیں کیا، اور خالق کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق وہی ایک ہی ہے، اور اسی لیے میں عبادت بھی صرف اسی ایک خالق کی کرتا ہوں۔ نیکسٹ، یہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا؟ نیکسٹ، اس میں گارنٹیڈ کہہ دیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرنے والے کبھی بھی اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ نیور ایور، ہاں، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی نہیں، تم آؤ گے ہی نہیں ایک اللہ کی طرف، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے ایک اللہ کافی نہیں، تم کو سورج کو بھی پوجنا ہے، چاند کو بھی پوجنا ہے، پیڑوں کو بھی، سانپ کو بھی، چوہے کو بھی، پانی کو بھی، تو یہ سب تمہارے خالق ہے۔ تو پھر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم تو کبھی ایک اللہ کی طرف آؤ گے ہی نہیں۔ نیکسٹ، اسکرین پر ہے یہ جو کفارہ ورڈ ہے نا، کفارہ کے بارے میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کور دا ٹروتھ، سچائی کو چھپا دینا۔ تو انہوں نے سچائی کو کس کے ذریعے چھپا دیا؟ کئی اور شریک سامنے کھڑے کر کے ایک اللہ کو، ایک اللہ کی عبادت کو انہوں نے کیا کر دیا؟ کور کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ بالکل ان سے ڈریے نہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی بات ماننے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ سو یو ہیو ٹو ٹیک اے فرم اسٹینڈ۔ کیا آپ اور میں ایسے مضبوطی کے ساتھ کبھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کروں گی میں شرک؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے، کبھی آپ خود بیمار ہوتے ہو، اتنی بڑی مصیبت، اتنی سخت تکلیف ہلا دیتی ہے، پھر کوئی آتا ہے کہتا ہے ذرا یہ نیمبو کاٹ کے ڈال دو، چلو میرے ساتھ، ادھر چلو، وہ ادھر پہ، ادھر در پہ، کچھ نہیں، ہم صرف وہاں سے یہ لائے ہیں کچھ، اس کو پانی میں ڈال کے پی لو اچھے ہو جاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس سے تو آپ گولی لے کے کھاتے ہو نا، ذرا یہ پانی میں ملا کے پی لو، دیکھو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ کا بچہ جو دیکھو موت تک پہنچ گیا ہے، اسے یہ ڈال کے پلا دو۔ یہ ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے، آزمائش۔ کیا ہم اس طرح ثابت قدم، فرم سٹینڈز لے سکتے؟ انشاءاللہ اب سے ہم پوری کوشش کریں گے، isn't it؟ نیکسٹ، یہ کہنا ہے ہم کہ دنیا میں تو ہر چیز میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن دین میں، عبادت میں نو کمپرومائز ایٹ آل۔ کیا کہنا ہے؟ دین میں نو کمپرومائز۔ دنیا میں بہت کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں نا آپ کو، کہ نہیں کرنے پڑتے؟ اب دیکھیے کہ کوئی بھی بزنس ہو، کوئی سیلس مین ہے، آپ کسی دکان میں جاتے ہو تو ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو بیچ رہا ہے سامان، سیلس مین، اور ایک آپ کو جو کسٹمر ہو، خریدنے گئے ہو۔ تو وہ ڈیل کب ہوگی؟ جب دونوں پارٹیز راضی ہو جائے، ہے نا؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ بولو کہ یہ آپ 100 روپے میں دے رہے ہو، نہیں 50 میں دو گے تو میں لوں گی۔ تو یہ تو ہم کو پہلے تو الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم بارگین کریں اسلام میں۔ لیکن سمجھو کوئی کسٹمر یہ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ بزنس مین بولے کہ نہیں میں، اچھا چلو 100 نہیں 50 نہیں، میں 80 میں دیتا ہوں، چاہیے تو لے لو، تو پھر دونوں جب ایک اماؤنٹ پہ آتے ہیں اور دونوں راضی ہو جاتے ہیں تبھی تو ڈیل ہوگی نا، ورنہ ڈیل ہوگی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اسلام میں کہ چاہے کچھ ہو جائے، کیا ہم اس ایک اللہ کی عبادت سے نیچے آ سکتے ہیں
किसी और को शरीक कर सकते हैं किसी भी कंडीशन, किसी भी सूरत में, चाहे जान चली जाए, चाहे माल चला जाए, नहीं करेंगे। तब होगा नो कॉम्प्रोमाइज, तब है वो खालिस इस्लाम तौहीद, इंशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि एक कस्टमर है, एक सेल्समैन है, दोनों में से किसको ज्यादा जरूरत है? कौन ज्यादा ओवरवेल्म्ड है? सेल्समैन। सेल्समैन, वेरी गुड। क्योंकि उसको तो अपना माल बेचना है, तो वो हर तरीके से आपको बताएगा कि देखो ये ये हमारा कपड़ा कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी देखो, इसका कलर देखो, इसका डिजाइन देखो, और ये इतना टाइम तक चलेगा, इसका शाइनिंग भी नहीं जाएगी, और ऐसा कपड़ा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, एज इफ इसकी अपनी मिल लगी है अंदर, और वो ओरिजिनल सिर्फ एक हमारे लिए बना के दिया है उसने। वो तो ऐसे ऐसे हर तरीके से कोशिश करेगा कि आपको क्या कर सके, कन्विंस कर सके। वैसे आप मुझे बताएं कि शिर्क के लिए कन्विंस करने के लिए कौन है सेल्समैन? क्या हमने सेल्समैन को पहचाना? कौन है वो सेल्समैन जो हमसे शिर्क की डील करवाता है? वन वर्ड आंसर। कस्टमर है, कस्टमर। शैतान। किसने बोला? शैतान। वेरी गुड, शैतान है सेल्समैन शिर्क का। वो आता है अलग अलग अंदाज में कि देखो कितना मजा आ रहा है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा रंग उड़ा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, मजा आएगा, तुम्हारे पड़ोसी है, तुमको बुला रहे हैं, दावत दिए हैं, तुम मत उनके बुतों के सामने हाथ जोड़ना, पर उसने बुलाया है, तुम चले जाओ, ये प्रसाद दिया है, कोई बात नहीं, खा लो, खाना ही तो है, बिस्मिल्लाह बोल के खा लो। तो ये कौन है सेल्समैन? शिर्क का सेल्समैन सिर्फ एक है, कुफ्र का सेल्समैन सिर्फ एक है, और वो कौन है? शैतान। वो हमारा खुला दुश्मन है। तो हम उसको अभी क्या बोलेंगे? ये जो स्क्रीन पर है, नो कॉम्प्रोमाइज इबादत में, मैं नहीं मानने वाली बात, नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं किसी से दुश्मनी मेरी नहीं है, बट मैं अपने दीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो ये करके हम शैतान की हर डील, हर कन्विंसिंग को उसको हराएंगे इंशाल्लाह, किसी तरह उसके चंगुल में नहीं आएंगे। ये देखिए, और कौन है सेल्समैन? आगे आ गया, कुरान पाक की एक आयत कोट कर दी गई है कि अफराआइत मिनत, क्या है, मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु, क्या देखा नहीं आपने उसकी तरफ, वो जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया है। ये दूसरा शिर्क, शिर्क खफी, छुपा शिर्क, कि अपने डिजायर्स को, अपनी लालच, अपनी लस्ट, अपनी एनवी, चीटिंग, झूठ, चोरी, इन सब को, अपने फैशन, इन सब चीजों को बना लिया है अपना माबूद। फिर फिर किसी तरह हमने कॉम्प्रोमाइज की या नहीं की? जब अपने ही ख्वाहिशात की बात मान लिए, तो फिर शैतान कहाँ है और कौन है? वो तो मेरे अंदर, मेरी ख्वाहिशात में बैठा है छुप कर, मेरी डिजायर्स का लिबादा पहनकर, पर्दा ओढ़ के बैठ गया है वो शैतान मेरे ही सीने के अंदर, और मेरे अंदर से एक एक ख्वाहिश निकालता है बाहर, और वो ख्वाहिश के जरिए फिर मैं अपने दीन में कॉम्प्रोमाइज करने लगती हूँ, मेरी इबादत में कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। ये होता है या नहीं होता है? ये कौन करते हैं? ये काफिर करते हैं या हम मुसलमान करते हैं? हम भी करते। हम ही करते हैं। वो लोग तो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं,
हमारा, तो ये शिर्क खफी हो गया। तो अब हमें हर उस सेल्समैन को, चाहे वो हमारे अंदर बैठा हो या बाहर हो, शैतान हो, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो कुरान हमें क्या सिखा रहा है? बिजनेस मैनेजमेंट, कि तुम दुनिया में कितने ही बिजनेस करो, लेन देन करो, तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दीन इस्लाम में, इबादत में नो कॉम्प्रोमाइज, नो डील, नो निगोशिएशन एट ऑल। कोई हम उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया गया है द रीजन ऑफ इट्स बिगिनिंग। ये जो शान नुज़ूल के बारे में हमने पढ़े थे, ये यही है कि उन लोगों ने कहा कि एक साल तुम हमारे बुतों की पूजा करो, तो हम एक साल सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। तो फिर इस सूरा ने, अल्लाह ताला ने इस सूरा नाजिल फरमा के ये पूरा डील कैंसल कर दिया, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जैसे सूरत इखलास, सूरत इखलास में हमने देखे थे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, कुल हुवल्लाहु अहद। हम्म? और ये है कुल या अय्युहल काफिरून। तो ये दोनों सूरतें शिर्क को काटती है, और इसीलिए इन दोनों सूरतों की जोड़ी है, इन दोनों सूरतों की जोड़ी है। हमने जिस, कौन सी चार नमाजों की बात की है? फजर की सुन्नत, उसमें पहली रकत में काफिरून, दूसरी रकत में इखलास। मगरिब की सुन्नत में पहली रकत में काफिरून, दूसरी रकत में इखलास। और तवाफ के बाद भी पहली रकत में काफिरून, दूसरी रकत में इखलास। तो फिर ये दोनों कुल हुवल्लाहु अहद और कुल या अय्युहल काफिरून, इनकी क्या बन गई? जोड़ी। और इन दोनों सूरतों को एक साथ कहते हैं इखलासैन। क्या कहते हैं इन दोनों सूरतों को एक साथ? जोड़ी है ना, इसलिए कहते हैं इखलासैन। जैसे फलक और नास को क्या कहते हैं? मुअज्जतैन। मुअज्जतैन। और हमको नहीं मालूम था कि इखलास और काफिरून को इखलासैन कहते हैं। लिख लीजिए, क्या कहते हैं? इखलासैन। देखिए, एन आता है टू के लिए, मुअज्जतैन, ऐन आया ना, ऐन आता है टू के लिए, जोड़ी के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हमने अभी सूरे काफिरून भी कंप्लीट किए। इसे पढ़ने से हमने हदीस क्या लिख ली है शुरू में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू रात को अपने बिस्तर पर जाए तो कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया कर, ये शिर्क से बेजारी और नफरत दिलाती है। तो रात में सोते वक्त और आखिरी नमाज यानी वितर में इसे पढ़ते हैं कि मुझे शिर्क, मैं शिर्क से दूर, और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सुबह उठते ही फजर की पहली नमाज यानी सुन्नत में कुल या अय्युहल काफिरून, यानी फिर से, ये नहीं कि हम काफिरों से ही कहना है, हमें इसलिए कहना है कि हर रोज मैं प्लेज करूं। आपको देखिए आयत नंबर आयत नंबर 4 देखिए। आयत नंबर 4 एक प्लेज है कि सुबह में और रात में हम इस प्लेज को करके सोते हैं कि वला अना आबिदुम मा बत्तुम, और नहीं मैं इबादत करता उसकी जिसकी तुम करते हो, और ना करूंगा, यानी मैं कोई शिर्क नहीं करूंगी। सुबह में उठ के ये बात कह दी, फिर मगरिब में, फिर इशा में, फिर सोते वक्त। तो ये क्या हो जाता है? बार बार रिमाइंडर कि मुझे शिर्क नहीं करना है। अब जब हम नमाज में खड़े होके कहते हैं तो किससे कहते हैं? नमाज में खड़े होके कहते हैं तो किससे कहते हैं?
اللہ سے اللہ سے. تو ہر روز اللہ سے کہتے اللہ میں کبھی شرک نہیں کروں گی, اور پھر اگر وہی کریں تو پھر ہمارے جیسا ہپوکریٹ منافق کون ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا اسی کو کرنے والا بنا, to practice what we preach. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا